آخری زمانے کے اندر ایک محنت دی ہے. یہ محنت ایک بہانہ ہے حضور کی امت کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنانے کا. اور اس میں بھی یہ جو اجتماع اس محنت کے اندر، یہ اجتماع ایک بہت بڑا سبب ہے امت کے اندر دین کی بیداری کو زندہ کرنے کا، امت کو اپنی دین کی کمی کے احساس کے پیدا کرنے کا، امت کی فکروں کو بدلنے کا، امت کی سوچ کو بدلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اجتماع آج کے زمانے میں. اور یہ اجتماع دو محنتوں کے بیچ کے دین کا نام اجتماع ہے. اجتماع سے پہلے جب یہ ابھی بتایا مولانا نے، ہمارے پورے ضلع کے گھر گھر پر جا کر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا اجتماع ہے، اجتماع میں شرکت کرے، اللہ کے رسول کی باتیں ہوگی. اجتماع سے پہلے ایک محنت عمومی طور پر ہوتی ہے. دوسرا، اجتماع سے پہلے تشکیلیں ہوتی ہے کہ ہر فرد اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کو سیکھے، ہر فرد اللہ کے دین پر کیسے چلنے والا بن جاوے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تشکیلیں کرتے ہیں. اور اجتماع کے بعد جو مجمع گھروں پر لوٹ رہا ہے وہ اللہ کے دین کی محنت کی فکروں کو لے کر لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اور ان کی فکروں کو اپنے گھروں کے اوپر، اپنی بستیوں میں لے کر جانے والا بن جائے. یہ دو محنت کے بیچ کا جو دین ہے اسے اجتماع کہتے ہیں. ایک اجتماع سے پہلے محنت ہے اور اجتماع کے بعد محنت ہے. الحمدللہ اجتماع سے پہلے کی محنت ہو چکی. ہمارے ہر دیہاتوں کے اندر گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دی. ہماری جون کی جماعتیں چلی نا آپ کی جماعتیں؟ ہاں، جون کی جماعتیں چلی. اور ایسے علاقے میں چلی کہ جو مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھا کر اس ماحول میں لایا جاتا ہے. جو ان کی جماعتیں ایسی فکریں کرتی ہے. اب یہ جو مجمع ہے جسے ہم خطے واری جماعت کہتے ہیں، یہ پورے اجتماع کی روح ہے، پورے اجتماع کی جان ہے. یہ سامیانہ، کھانے کا جون اور باقی جو یہ انتظامات ہے، لیکن اجتماع کی روح آپ لوگ ہیں. اور آپ لوگ بہت سعادت مند ہو، خوش نصیب ہو. ہمارے ضلع کا مسلمان اللہ کے دین کے اوپر چلنے کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہماری دعوت کو اوپر آئے گا. اب اس پنڈال کے اندر اس اجتماع میں آنے والا ایک ایک مسلمان، ایک ایک فرد کس طریقے سے اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کی محنت کی فکروں کو لے کر یہاں سے جانے والا بن جائے. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ آپ کو بہت بڑا مجمع دے دے گا. آپ کے کہیں جانا نہیں پڑے گا. مسجد وال جماعت کے ذریعے سے گھروں پر جانا پڑتا ہے، کوئی ملتا کوئی نہیں ملتا، لیکن یہاں تو خود مجمع آئے گا ہمارے پاس. اب ہماری ہر ایک کی فکر یہ ہوگی اس اجتماع میں آنے والا ہر مسلمان اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین کی محنت کی فکروں کو لے کر کیسے جانے والا بنے. اور آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے بھیج دیا، سب سے پہلے بھیج دیا. اب مجمع آئے گا، اب مجمع آئے گا. آپ کا اعمال اور آپ کی فکر کا اثر بعد میں آنے والے مجمع پر گرے گا.
हमारी हर एक की फिक्र एक ही हो गए। मैं 2 दिन के लिए अपने राहत आराम को आगे पीछे करूंगा, लेकिन मेरे खित्ते में, मेरे पिंडाल के अंदर बैठने वाला एक भी मुसलमान अल्लाह के दीन की मेहनत और अल्लाह के दीन की फिक्रों के बगैर नहीं जावे। हमारी ये नीयतें हो गए, हमारी ये फिक्र हो गए। मैं अपना खाना पीना आगे पीछे करूंगा, मैं अपनी जरूरत को आगे पीछे करूंगा। इतना बड़ा मजमा आएगा और कैसे कैसे लोग आएंगे। अभी इस मजमे के ऊपर हमारी फिक्रों का असर होगा। ये मजमा जैसी फिक्र लेकर बैठेगा और ये मजमा जैसी फिक्रें करेगा, नियतें करेगा, अमल करेगा, इसका पूरा असर बाद में आने वाले मजमे पर गिरेगा। इसलिए कहते हैं कि खित्तेवारी जमात ये बहुत कीमती जमात है, बहुत कीमती जमात है। पूरे इज्तिमा की दारो मदार ये खित्तेवारी जमात के ऊपर है, इसकी फिक्रों के ऊपर है, इसकी अमाल के ऊपर है, इसकी कुरान के ऊपर है। हमारे हर एक साथी की एक ही फिक्र हो गई, मेरे पिंडाल में, मेरे हिस्से में ये जो तुम्हारा 4 का जो है ना ब्लॉक, इसमें आदमी तकसीम किए जाते हैं। हमारे बड़े हजरात फरमाते कम से कम ये इतने ब्लॉक के अंदर 4 आदमी होना चाहिए कम से कम, वरना और जगह पर तो 6 आदमी से 7 आदमी तय करते हैं। ये जितने गाले हैं, एक गाले के अंदर कम से कम 4 आदमी। इसके एतबार से हम खित्तेवारी जमात बनाएंगे कि हमारा हर साथी गाले के अंदर फैल कर बैठे, बल्कि अपना बिस्तर उसी गाले में रखे। ऐसा नहीं कि खित्तेवारी जमात एक कोने में पूरा आराम करे, इनका सोना अलग, इनका बैठना अलग। नहीं, खित्तेवारी जमात ये जितने भी हमारे ये पिंडाल के अंदर ये बने हुए हैं, इसके अंदर अपने बिस्तर डाल दे। कम से कम एक गाले के अंदर 4 साथी रहे, एक गाले के अंदर। गाला हर एक को दे दिया जाओ, पहला नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, और उसके अंदर हमारे 4 साथी, वो बैठेंगे भी वहीं और वो सोएंगे भी वहीं। हमारे सोने की जगह अलग नहीं होगी, खित्तेवारी जगह एक जगह पर नहीं बैठेगी, ये पूरे मजमे के अंदर घुल जाएगी, मिल जाएगी। आप लोग सलगते कोयले हैं, समझ में आती बात? सिलगते कोयले हैं आप। बाद में जो आने वाला है ये तो बुझा हुआ कोयला है। अब आप लोग फैल कर बैठेंगे तो आपकी बरकत से, आपकी फिक्रों से, आपकी नीयत से, आपकी नीयत का, आपका असर, फिक्रों का असर आने वाले मजमे पर गिरेगा। एक बहुत बड़े काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, पसंद कर लिया है। आपके जिले के मुसलमानों की दीनदारी का, कहते हैं ना कि पूरी दीनदारी का दारो मदार ये खित्तेवारी जमात के ऊपर है। अगर ये खित्तेवारी जमात अगर फिक्रमंद बन गई, जो काम सालों में नहीं कर सके मस्जिद व जमातों के जरिए से, मजबूत जमातें आने के बाद, कुर्बानी देने के बाद जो काम नहीं कर सकी, 2 दिन के अंदर ये खित्तेवारी जमात उस काम को कर सकती है। लेकिन हमारी फिक्र हो गए, हमारी फिक्र हो कि 2 दिन के लिए मैं अपनी जरूरत को आगे पीछे करूंगा, लेकिन मेरे पास आने वाला मजमा अल्लाह के दीन की बात को सुने बिगर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मेहनत की फिक्र के बगैर इस इज्तिमा से नहीं जाए। करते नीयत इंशाअल्लाह, सबसे पहले नीयत, मेरे गाले में बैठने वाला एक एक मुसलमान अल्लाह के दीन की मेहनत की फिक्रों को लेकर जाने वाला बने, अल्लाह के दीन के गम को लेकर जाने वाला, अल्लाह के दीन के ऊपर चलने की नीयतों को लेकर कैसे जाने वाला बने। हमारे अंदर एक कुरान हो, एक फिक्र हो। ये आने वाला मजमा अल्लाह के दीन की निस्बत पर कुर्बानी देकर अपने घरों की राहत आराम को छोड़कर ठंडी के मौसम के अंदर पिंडाल में आएगा। ये आने वाला मजमे की बहुत बड़ी कुर्बानी है, आने वाले मजमे की बहुत बड़ी कुर्बानी है।
اگر ہم نے تھوڑی غفلت برتی، تھوڑی غفلت، تو اس کے ذریعے سے یہ آنے والے مجمع بہت بڑا نقصان لے کر چلا جائے گا، بہت بڑی خیر سے اور بہت بڑی کہتے ہیں کہ بھلائی سے محروم ہو کر چلا جائے گا۔ ہماری فکر ہو کہ آنے والا ایک ساتھی قیمتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 دن کے لیے مسجد ہے، 2 دن کے لیے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد کے اندر جو اعمال ہوتے تھے، جسے اعمال نبوت کہتے ہیں، اعمال ہدایت کہتے ہیں، اعمال مساجد کہتے ہیں، دعوت ہے، ذکر و عبادت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، تعلیم اور تعلم ہے، اور خدمت ہے، یہ 4 اعمال ہمیں اس پنڈال کے اندر خطے وار جماعت کے کرنا ہے، اور انہی 4 اعمال کے اندر آنے والے مجمع کو مشغول کرنا ہے، انہی 4 اعمال کے اندر آنے والے مجمع کو مشغول کرنا ہے۔ اس لیے ہم اپنی جماعتیں بنا لے گئے۔ تعلیم کون کرے گا؟ مجمع جوڑنے والی جماعت بنا لے گئے۔ اسی طریقے سے تشکیل کے موقع پر ہر یہ جو ہمارا گالا ہے، اس کے اندر ہمارے چچا ساتھی کس طریقے سے مجمع کے بیچ میں بیٹھے، نماز کے موقع پر صفیں صحیح کراوے، صفیں مکمل کراوے، ایسا نہیں کہ جس کو جہاں ملا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کال باندھ دیا۔ بہت بڑا نیا مجمع تھا، اسے پتا نہیں ہے کندھے سے کندھے کھڑا رہنا ہے، سب کو مکمل کرنا ہے، نہیں ہے پتا۔ ہم پیار محبت سے آنے والے مجمع کو سمجھائیں گے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا۔ یہ نبوت ہے، حکومت نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نبوت ہے۔ ہاں، کیسے کیسے لوگ آئیں گے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے بیچاروں کو۔ پیار محبت سے سب سے پہلے تو صفیں مکمل کرے، صفیں سے کرے، اور نماز کے بعد فوراً مجمع کو اسٹیج کے قریب بھیجے، جمع کرے، شور کرے بغیر، اعلان کرے بغیر، بیٹھے بیٹھے مجمع، ایک خطے والی جماعت کا مجمع اگر ہر گالے میں ہوگا تو یہ پھر بیٹھے بیٹھے آگے مجمع کو بھیجے گا، آگے مجمع کو بھیجے گا ہر نماز کے بعد۔ لیکن یہ جب قابو میں آئے، جب خطے والی جماعت پھیل کر بیٹھے گی، پھیل کر نماز پڑھے گی۔ نماز کے اندر بھی ہر گالے میں ہمارا ساتھی ہونا چاہیے، تاکہ نمازیں صحیح، صفیں صحیح ہوئے، صفیں مکمل ہوئے۔ ایک بہت بڑی خیر کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے گے، یہ تو آج پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے تھے حافظ پٹیل صاحب، وہ کار میں جا رہے تھے، یوروپ کے ملک کے ہیں، ریڈ سگنل تھا، کار رک گئی تھی، ایک مسلمان وہاں سے جا رہا تھا۔ یہاں تو مسلمان 2 دن کے لیے وقت لے کر آ رہے گا، کتنے دن کے لیے؟ پرسوں جوہر تک کا وقت لے کر آنے والا ہے، اور وہ تمہارے بیچ میں ہی بیٹھے گا، تمہارے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ وہ سامنے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، ریڈ سگنل تھا، گاڑی روکی تھی، ایک مسلمان جا رہا تھا، حافظ پٹیل صاحب پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے، وہ نہیں جانتا تھا ان کو کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ بیٹا آج ہفتے واری اجتماع ہے، عصر سے اجتماع شروع ہوگا، اشراق تک اجتماع ہوگا، مرکز پر آج آپ پہنچو، آج اجتماع کا دن ہے، مغرب کی نماز کے بعد مین بیان ہوگا۔ کوئی گھڑی ہدایت کی ہوتی ہے اور کسی کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ وہ بچہ جوان تھا، اثر میں پہنچ گیا، مرکز پر اثر پر بات ہوئی، اس کے اندر بیٹھا، مغرب کی نماز کے بعد بات ہوئی، اس کے اندر بیٹھا۔ اس زمانے میں
मरकज के ऊपर 3 दिन की भी तश्कील होती थी, शुरू के जमाने में 3 दिन की भी तश्कीलें होती थी मरकज पर। 3 दिन की जमात की तश्कील हुई, अल्लाह करना कि उसके दिल में अल्लाह ने बात डाली, वो खड़ा हो गया 3 दिन के लिए, उसने नाम लिखा है। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकला, कुरान के हल्के में बैठा। तो कुरान के हल्के का मकसद है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे वाकईदा अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरा कुरान सही नहीं है। अगर कुरान सही नहीं होगा तो नमाज सही नहीं होगी, नमाज सही नहीं होगी तो जिंदगी सही नहीं होगी, कुरान सही नहीं होगा तो नमाज कबूल नहीं होगी, नमाज कबूल नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे कुरान को सही करना है। अमीर साहब मेरे कुरान सही करना है, उसे एहसास हुआ कि देखो 3 दिन खत्म होने वाले हैं, आप चिल्ला कर लो, कम से कम 40 दिन के अंदर 10 सूरतें तू मखारिज के साथ सीख सकेगा। 3 दिन में से 40 दिन कर लिए, कितने? 40 दिन कर लिए, लेकिन अभी तलब बाकी है। अमीर साहब मेरे तो नाजरा सीखना है और पूरा कुरान सीखना है, 10 सूरतें हिफ्ज नहीं करना सिर्फ कि 4 महीने कर ले। कई लोग ने 4 महीने में अल्लाह के रास्ते में निकलकर, जिसको कुछ नहीं आता था, अलीफ बा ता, 4 महीने में निकलकर कुरान को सीखा नाजरा। वो 4 महीने निकल गया और 4 महीने के अंदर नाजरा को पूरा कुरान शरीफ सीख लिया। अभी भी तलब और बड़ी कि मेरे तो हिफ्ज करना है, कि 4 महीने के बाद किसी हिफ्ज क्लास के अंदर दाखिला ले और हाफिज बन गया, लेकिन अभी भी तलब बाकी है। मैंने तो क्या कुरान हिफ्ज किया है, मेरे तो कुरान को समझना है कि इसके लिए तो 9 साल लगाना पड़ेगा, आलिम बनना पड़ेगा, मदारिस के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा। मदारिस के अंदर दाखिला लिया, दारुल उलूम में आलिम बना, वो भाई आलिम बना जवान। वो यूरोप का इलाका था, दीनी तालीम की वहां के लोगों को इतनी उस जमाने में बहुत अहमियत नहीं थी। ये अपनी बस्ती के अंदर माँ बाप को समझाकर, आलिम बनने के बाद माँ बाप को समझाकर अपने मोहल्ले के बच्चे लोग को लाया अपने घर पर। पहले 2, 4, 5 बच्चा, उनको इसने तख्ती सिखाना शुरू किया, अलीफ बात आसा। 2 के 5 हुए, 5 के 10 हुए, 10 के 20 हुए। अब घर से बाहर निकलना पड़ा, घर छोटा पड़ने लगा। फिर उनके माँ बाप को समझाया, हाफिज की फजीलत बताई, हदीस का खुलासा कि 10 जहन्नमी जिनका जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन हाफिज कुरान से कहेंगे कि उनको जहन्नम से निकाल कर लिया और जन्नत में दाखिल कर दे। एक हाफिज जिनका 10 जिसके रिश्तेदारों का जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, वो हाफिज अपने खानदान के 10 जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। फजीलत बताए तो कई माँ बाप ने अपने बच्चे दे दिए। अब नाजरा वाले भी बढ़ रहे, हिफ्ज क्लास भी चालू करा, तो बाजू के अंदर एक मकान ले लिया किराए से, उसमें हिफ्ज क्लास का चालू कर दिया। खुद का मकान छोटा पड़ने लगा, बच्चे बढ़ने लगे, नाजरा भी होने लगा, हिफ्ज भी चालू हो गया। अभी भी तलब बाकी रही कि तुम्हारे बच्चे ने तो अभी कुरान सीखा है क्या, कुरान समझा नहीं, इसको आलिम बनाओ। तो उसने उस जमाने में ऐसा सेट करा कि दुनिया की पढ़ाई भी रहती रहे और ये कुरान भी सीखे। तो बाकायदा अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया कि उस शख्स ने दारुल उलूम कायम किया। क्या कायम किया? यानी कि बड़ा मदरसा। और उस मदरसे से हाफिज पटेल साहब यूं फरमाते कि आज तक कई बच्चे हाफिज बनकर निकले और कई बच्चे आलिम बनकर निकल चुके। अब पीछे जाओ, इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह क्या हुई? सिंगल पे दावत।
وہ سنگل پر ایک 2 منٹ کی دعوت، 2 منٹ کی، بیٹا مرکز کا دن ہے، مرکز پر آنا، ایک 2 منٹ کی دعوت. یہ آنے والا ایمان والا ہے، یہ چاہے کیسا بھی ہے، ایمان کی بات کا اس کے دلوں پر اثر گرے گا گرے گا گرے گا. 2 دن تک اتنا بڑا مجمع میرے پاس رہے گا. اس مجمع کی 2 دن تک اگر میں نے فکر کر لی تو یہ مجمع کہاں سے کہاں جا سکتا. ایک 5 منٹ کے اندر ایک آدمی اتنا بڑا دارالعلوم چالو کر سکتا، اور جس کے ذریعے سے کئی بچے حافظ اور عالم بن سکتے ہیں. 48 گھنٹے میرے پاس، میرے ضلع کے مسلمان میرے پاس رہیں گے، میرے اگل بگل میں رہیں گے. میں ان کو لے کر بیٹھوں، ان کو سمجھاؤں. اور یہاں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کے اندر اپنا ہم بھی جڑے اور ان کو بھی جوڑنے کی فکر کریں، ان کو بھی جوڑنے کی فکر کریں. اور خطے والی جماعت کو پورا پتہ ہونا چاہیے عصر کی اذان کتنے بجے، جماعت کتنے بجے، صبح کی نماز کتنے بجے، جماعت کتنے بجے، جوہر کتنے بجے، اذان جماعت کتنے بجے. اس کے علاوہ 2 دن تک بہت سارے امور ہمارے بڑے طے کرتے ہیں، بہت ساری مجلسیں ہوگی. یہ خطے وار جماعت کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے. ان کے پاس ایک ڈائری اور ایک پین ہونا چاہیے، ہر ساتھی کے پاس، ہر ساتھی کے پاس ایک پاکٹ ڈائری اور ایک پین ہونا چاہیے کہ کل صبح، آج مغرب کی نماز کے بعد پنڈال کے اندر عمومی بیان ہوگا. تو کہتے ہیں کہ باہر جوڑنے والی جماعت ہے وہ اتنی ایکٹیو اور اتنی فکر مند رہے، جیسے ابھی ہم جو اجتماع کر آئے سریندر نگر، مغرب کی نماز کے بعد مولانا الیاس صاحب، مغرب کی نماز کے بعد پنڈال کے باہر ایک آدمی بھی ہم کو نظر نہیں آیا. ایک آدمی پنڈال کے باہر، پورا مجمع پنڈال میں، پورا مجمع. آپ کی فکریں منتقل ہوگی آنے والے مجمع پر. اب یہ خطے والی جماعت والا چائے پینے جا رہا ہے، ادھر بیان چل رہا ہے. اب یہ خود تو چائے پی رہا اور دوسرے 2-4 کو بھی لے کر جا رہا ہے. اب یہ چائے بھی پی رہا اور ان کو ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کر رہا ہے. اب یہاں بیان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ہم تو اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کر لیں گے. ہم اپنی ضرورت کو اجتماعی عمل کے موقع پر ہم اپنی ضرورت کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں گے، تھوڑا آگے پیچھے کر لیں گے. مغرب کی نماز کے بعد خطے والی جماعت کے ساتھی کس طریقے سے اس پنڈال کے اندر آنے والا پورا مجمع ایک ساتھ اسٹیج کی طرف کیسے بڑھے. اور باہر جو جماعت بنائی ہے ہم نے، وہ جماعت اتنی فکر مند ہو، اتنی فکر مند ہو کہ ہر ساتھی کو پیار محبت سے سمجھا کر کہے کہ تو اتنی بڑی قربانی دے کر آیا ہے، اپنے گھر کی راحت آرام چھوڑ کر آیا ہے. اتنی اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں. آپ اگر پنڈال میں جا کر بیٹھ جائے گا تو آپ کو بہت نفع ہوگا. کسی کو ڈانٹے نہیں، تانا نہیں مارے، پیار محبت سے اسے سمجھا کر پنڈال میں لائے. باہر جو جماعت پھرے گی وہ صبح کی نماز کے بعد جون کی جماعت آ گئی. اس مجمع میں ہے جون کی جماعت. جون کی جماعت کے ساتھ ہی صبح کی نماز ذمہ داروں کو پوچھ لے کہ جون کی کارگزاری کون سے پنڈال میں ہے، اس کی جگہ دیکھ لے. صبح کی نماز جون کی جماعت کے ساتھی اسی پنڈال میں پڑھے، جون کی جماعت کے ساتھی اسی پنڈال کے اندر صبح کی نماز پڑھے، اس کا امام طے کر لے، اس کا امام طے کر لے. اس کے علاوہ ہمارے ضلع کے ہر حلقے سے 2-3-4 ہمارے مسجد و جماعت کے ساتھی، ہر حلقے سے 2-3-4-5 حلقے کے ساتھی جون کی جماعت کی کارگزاری میں بیٹھے، تاکہ پتا چلے کہ ہمارے ضلع کی مسلمانوں کی دینداری کا کیا حالت ہے.
اس کی ابھی سے فکر کرے، ابھی سے فکر کرے کہ ہر حلقے سے 4-5 ساتھی جو ان کی جماعت کی کارگزاری کے اندر وہ پہنچ جاوے. ایک بیان پنڈال میں ہوگا، عمومی بیان. تو کہتے کہ ہمارے خطے والی ساتھی یہ عمومی بیان کے اندر صبح کی نماز کے بعد لوگوں کو پیار محبت سے بٹھاوے. صبح کی نماز کے پہلے چائے پی لیوے. بہت چائے کی طلب ہے، چائے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، تو صبح کی نماز کے پہلے چائے پی لیوے. کینٹین والوں کو بولتے کہ تہجد میں چائے کی کینٹین چالو کر دے. ہم بیان کے بعد کینٹین کیوں چالو رکھے کہ مجمع کینٹین پر آ کر چائے پیوے؟ صبح کی نماز کے پہلے ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، چائے سے فارغ ہو جائے. لیکن خطے والی جماعت کے فکر کرنا پڑے گی. صبح کی نماز کے بعد فوراً یہ مجمع اٹھے، اسے پیار محبت سے بٹھاوے کہ بھئی 1 گھنٹے کی قربانی دے دے. رمضان میں صبح تہجد میں چائے پیتا ہے تو رات کو مغرب کی نماز کے بعد چائے پیتا ہے. 12 گھنٹے 14 گھنٹے تو چائے کو چھوڑ سکتا ہے. آج اتنی بڑی قربانی دے کر آئے اللہ کے دین کی خاطر، 1 گھنٹے بعد چائے پیے گا تو کیا ہوگا؟ صبح کی نماز کے بعد پنڈال کے اندر بھی بات ہوگی. یہ ہمارے خطے والی جماعت ایک ہی بات ہے کہ ہر گالے کے اندر ہمارے خطے والی جماعت کے ساتھی اگر بیٹھے ہوگے تو یہ چیز کو قابو کرنا آسان ہے. ورنہ آپ کی آواز لگانا پڑے گی، مجمع میں انتظار کرنا پڑے گا، بیٹھو بھائی بیٹھو، بیٹھو بھائی بیٹھو. نہیں، ہم پہلے سے ایکٹیو ہوئے. ہمارا صبح کی نماز کے بعد کوئی ساتھی پنڈال کے باہر نہ نکلے. اس کی فکر کرے، اس کی فکر کرے گے انشاءاللہ. کل 10 بجے دوسری 2 مجلس ہوگی. ایک خواص کی مجلس ہوگی. ہمارے ضلع کے جو دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ جن کو کہتے ہیں، ہر مسجد کے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں نے اس کی محنت کی ہے، اپنے علاقے کے اپنے محلے کے خواصوں کو دعوت دی ہے. اب یہ خواص کا پروگرام کتنے بجے ہے اور اس کا پنڈال کہاں ہے یہ بھی خطے والی جماعت کو پتا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ خطے والی جماعت میں وہ ساتھی ہوتے ہیں جو مسجد وار جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں. وہ اپنے محلے کے خواص کو پہچانتا ہے. 10 بجے اگر وہ پنڈال میں اسے نظر آؤ تو اسے پیار محبت سے راستہ نہیں بتاؤ کہ آپ منہ چلے جاؤ، نہ اس کو لے کر جاوے اور اس پنڈال کے اندر بٹھا کر پھر آوے. અહીંયા થી نہیں બતાડી રહી ખવાસનું તમારું ત્યાં બયાન છે તમે ત્યાં જતા રહો. نہیں، ہمارا خطے والی جماعت کے ساتھی اس کو لے کر پہنچا ہوں اور خواص کے پنڈال کے اندر بٹھا کر آوے. کرے گے انشاءاللہ. ہر ایک بستی والوں کو پتا ہے، ہر مسجد وار جماعت کے ساتھی کو پتا ہے کہ میری بستی کا خواص کون ہے. دعوت تو آپ لوگوں نے ہی دی ہے، لسٹ تو آپ نے ہی بنایا ہے، مشورہ تو آپ نے ہی کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری علماء کی مجلس ہوگی، ائمہ حضرات کی بھی مجلس ہوگی. وہ بھی کتنے بجے اور اس کا پنڈال کہاں ہے وہ بھی خطے والی جماعت کے ساتھی کو پتا ہونا چاہیے. اب یہ جو علماء آئے گے یہ کچھ ضلع کے ہی ہوگے، سریندر نگر ضلع کے نہیں آئے گے. آپ کے کچھ کے علماء ہو گئے یا تو اور علاقے کے جو علماء آپ کی علاقے کے اندر خدمت دیتے ہیں، امامت ہے، مکتب چلاتے ہیں اور مسجد وار جماعت کا مجمع ان کو جانتا ہے. تو 10 بجے ائمہ اکرام جو ہوئے علماء حضرات ہمارے پنڈال کے اندر، تو ان کو بھی اکرامن اٹھا کر لے کر جاؤ اور جہاں علماء اکرام کا بات ہے، جہاں ان کے مجاگرے ہوگے، جہاں ان کو بات ہوگی، وہ ٹائم پوچھو اور علماء اکرام کے لیے پنڈال کہاں باندھا وہ بھی اپنے ذمہ دار سے پوچھ لے. خطے والی جماعت کے ساتھی آپ کے ایک دم ایکٹیو رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، ذرا بھی غفلت نہیں آوے ہمارے کام میں. 2 دن کا موقع دیا ہے لیکن 2 دن کے اندر ایک بہت بڑی خیر وجود میں آنے والی ہے، بہت بڑی خیر. اور وہ خیر کا دار و مدار ہماری فکروں پر ہے، ہماری قرآن پر ہے. تو علماء حضرات کو وہ پہنچاوے.
ان کو لے کر جاوے, راستہ بتاوے نہیں کہ دیکھو آپ کا بیان ہو رہا ہے آپ وہاں پہنچ جاؤ, نہیں, خطے والی جماعت کے ساتھی ان کو لے کر پہنچاوے ہو. اس کے علاوہ صبح میں یہ تعلیم کے حلقے لگے گے, یہ جو پنڈال ہے بھائی 2 حلقے 4 حلقے, کہ جتنے حلقے ہیں اتنے حلقے لگیں گے مولانا, 4 حلقے لگے گے. کتاب لائے ہیں خطے والی جماعت کے ساتھی کہ بوجھ والوں پاس سے مانگے گے؟ بھائی خطے والی جماعت کے ساتھی کتاب لے کر آئی ہے؟ کوئی بولتا نہیں ہے. دیکھو مولانا 4 کتاب چاہیے, 4 کتاب, اور صحیح کتاب پڑھنے والا تعلیم کرے, اس کا بھی مشورہ ہو جائے خطے والی جماعت کے ساتھی کہ کتنے بجے تعلیم ہوگی, یہاں سے ہر چیز کا اعلان ہوگا, اسے دھیان سے سنیں. اس وقت کے پہلے ہمارے خطے والی جماعت کے ساتھی پورے پنڈال کے اندر جو ہمارے بھائی آئے ہوئے, کوئی سویا ہوا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے, اسے پیار محبت سے یہ جو تعلیم کے 4 حلقے لگے, اس تعلیم کے حلقے میں اس کو بٹھاوے. کوئی سویا ہوا ہوگا, 2 آدمی وہ کونے میں ہوگے, 2 آدمی وہ کونے میں ہوگے. آپ کی قرآن اور آپ کی فکر کے اوپر آنے والے مجمع کا اثرات ہوگا. یہ تو کوئی ہمبڑے نہیں کیا, کوئی آوے نہیں کیا, نہیں, یہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی نسبت پر آیا ہے, اللہ کے دین کی فکر کو اور اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے آیا ہے. کیوں نہیں آئے گا؟ میں کیوں بدگمانی کروں؟ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ساتھی کو پیار محبت سے جوڑ کر تعلیم کے حلقے میں بٹھاوے. جو سویا ہے اسے پیار سے محبت سے اٹھاوے, پیار محبت سے اٹھاوے. تم بھی ایسا اٹھاؤ جیسے اس کی گھر کے اندر اس کی امی اٹھاتی, اس کی بھائی اٹھاتا ہے, کوئی لات مارتا ہے, کوئی تماچا مارتا ہے, بہت نیند گہری ہوتی تو گھر میں اکثر ایسا کرتے ہیں, بھائی ہے امی ہے تو بستی کا ہے, کچھ نہیں, اٹھنی نہیں. یہ اللہ کا مہمان ہے, بے شک بستی کا ہے لیکن یہ اللہ کا مہمان ہے, یہ قربانی دے کر آیا ہے, اسے پیار محبت سے اٹھاوے. یہ دیکھو بہت قیمتی عمل ہو رہا ہے, تعلیم کا عمل ہو رہا ہے, مسجد نبوی کا عمل ہو رہا ہے. اپنی نیند کو تھوڑی قربان تو کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرے گا. اسے تعلیم میں جوڑے, جو مشورے سے ہوئے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. اس کے بعد جیسے تعلیم ہم جماعت میں نکل کر کرتے, اسی طریقے سے 3 حصے میں تعلیم ہوگی. پہلے فضائل قرآن میں سے 1-2 حدیث پڑھ کر قرآن کے صحیح کرنے کے حلقے لگواوے. اس کے بعد ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے گا, اور آخر میں 6 صفات کے مجاگرے کریں, 6 صفات کے مجاگرے کریں. اور اس کے بعد تشکیل کریں, آپ لوگ بھی تشکیل کریں. 6 صفات کے مجاگرے کے بعد بھی آپ لوگ تشکیل کریں. پورے مجمع کے پاس تو نیت کروا ہے کہ آپ نیت کرو, ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. نیت کرنے میں, ارادہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. نیت کرنے کے اوپر کہ 1 نیکی لکھی جاتی ہے, 1 نیکی. آپ نیت تو کرو. پورے مجمع کے پاس 4-4 مہینے کی نیتیں کراوے. جوہر کی نماز کے بعد پنڈال کے اندر مقامی کام, مقامی اعمال کی فضیلت کی باتیں ہوگی, اہمیت کی باتیں ہوگی. اس میں یہ عمومی مجمع بھی بیٹھے, اس کے علاوہ ہمارا مسجد وار جماعت کا ایک ساتھی بیٹھے. کل جوہر کی نماز کے بعد مقامی اعمال کی اہمیت اور اس کی فضیلت تو پورے مجمع کو بٹھاوے. اس امت کا ایک فرد اللہ کے دین کی محنت کا مکلف ہے. اس امت میں پیدا ہونے والا ہر مسلمان اپنی جان سے دین پر چلے اور اللہ کے دین کی محنت کو کرے, اس کی ڈبل ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسجد وار جماعت کے ہی بیٹھنا ہے. جتنا عمومی مجمع ہر ایک کو جوہر کی نماز کے بعد جوڑ کر بٹھاوے کہ دیکھو ابھی مقامی کام کی اہمیت کی بات ہوگی, آپ بیٹھو اور ہم بھی بیٹھے, اور ہلکے کے پرچے پہلے سے ہی خطے وار جماعت کے ساتھی کو دے دے رہے.
اور ہو سکے تو جوہر کی نماز کے بعد خطے والی جماعت کے ساتھی ہر ہلکے والے کو ہلکے کے ساتھ بٹھاوے. ایسا نہیں کہ ایک بچاؤ والا یہاں بیٹھا ہے دوسرا وہاں بیٹھا ہے. بیان ہونے سے پہلے ہمارے 6 ہلکے ہیں, 6 ہلکے والوں کو ایک ساتھ بٹھاوے, 6 ہلکے والوں کو. جوہر کی نماز کے بعد کل بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے, پرچے دیے جاتے ہیں کہ آیا ہوا 100% مجمع کس طریقے سے اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ کوئی امور میں فٹ کرے. اس پرچے کے اندر کب چلا جائے گی, کب 4 مہینے جائے گے, 2.5 گھنٹے کب دو گے, 3 دن کب لگاؤ گے, گھر کی تعلیم کب کرو گے. تو کہتے کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی اور خطے وار جماعت کے ساتھی کل جوہر کی نماز کے بعد جب تشکیل ہوئے کہ بھئی اپنے اپنے ہلکے کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اس موقع پر کوئی ساتھی ہمارا باہر نہیں جاوے, ہر ایک کو پیار محبت سے جوڑ کر اپنے اپنا ہلکے کے اندر بٹھاوے. بلکہ خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے ہلکے کے ساتھی کو پہچانتے ہیں کہ فلاں مسجد کا, اسے پیار محبت سے بٹھاؤ کہ بھئی آ جاؤ, گھبراؤ مت, ڈرو مت, کوئی زبردستی ہوگی نہیں, یہاں تو اللہ کے دین کی محنت کی ترتیب کی نیتیں ہوگی. جوہر کی نماز کے بعد یہ ہوگا. کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگے, عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگی, اور مغرب کی نماز کے بعد عمومی بات ہوگی. ہماری اجتماع کی آخری مجلس عمومی بات کی کل جوہر کی نماز کے بعد. اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ پورے مجمع کو کس طریقے سے پورا مجمع پنڈال کے اندر بیٹھے, اسٹیج کے آگے بڑھتا جا رہا ہے, اس کی پوری فکر کرے, اس کی پوری فکر کرے. پرسوں صبح کی نماز کے بعد, پرسوں صبح کی نماز کے بعد, کل فجر نہیں اس کے بعد کی فجر, مقامی اعمال کی کارگزاری ہو رہی تھی. تو مقامی اعمال کی کارگزاری کا پنڈال کہاں ہے؟ خطے وار جماعت کے ساتھی پرسوں صبح کی نماز سے پہلے ہر مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو, ہر مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو فجر کی نماز وہیں پڑھاوے. فجر کی نماز جہاں مجاگرے ہوگے وہیں پڑھاوے. ایسا نہیں کہ یہ فجر کی نماز یہاں پڑھے پھر بیان چالو ہوئے تو یہ بیان میں کھڑا ہو کر جاوے, جس سے مجمع کے اندر انتشار ہوتا ہے, مجمع کے اندر انتشار ہوتا ہے. اس لیے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جہاں اعمال کی کارگزاری کہاں ہوگی وہ بھی خطے والی جماعت کے ساتھی فکر کر لے کہاں ہے وہ. اور صبح کی نماز سے پہلے اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو سمجھا کر صبح کی نماز وہ پڑھواوے کہ آپ کے صبح کی نماز اس پنڈال میں پڑھنی ہے, آپ کے صبح کی نماز اس پنڈال میں پڑھنی ہے. کرے گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ خطے والی جماعت کے ساتھی اپنی صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کرے, تہجد کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے, کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے, اشراق کا چاش کا اہتمام کرے. آپ کے عمل کا اثر آنے والے مجمع پر گرے گا, آپ کے عمل کا اثر آنے والے مجمع پر گرے گا. ہم بھی وہ عمل کریں گے جو اعمال نبوت ہے, اعمال مساجد ہے جس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس پنڈال کے اندر کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے, صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کریں گے, سنتوں کا اہتمام کریں گے, تہجد کا اہتمام کریں گے. ہم خود اپنی ذات سے اعمال کا بھی اہتمام کریں گے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں, دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. جی جماعتیں بنی ہیں بھائی, سوار جو کری تھے 11:30 جماعت بندی ہو گئی. چوکیداری والا مجموع جوڑے والا پارکنگ والا میرے تھی. ہاں ذمہ دار عبدالعزیز بھائی ہے. تو اس میں پارکنگ والے ہیں, پارکنگ والے ہیں. اچھا ایک منٹ مولانا, چوکیداری والے ماشاء اللہ, اور
मजमा जोड़ने वाली जमात, मजमा जोड़ने वाली, और तालीम करने वाली जमात, अंदर की पिंडाल की जमात, जमातें आई कितने साथी है? 3 जमातें हैं यहाँ, जी, वो तीनों जमातें हैं अल्फा में तकरीब एक गाले के अंदर कम से कम 3 आदमी, ये एक गाला, इसमें 4 आदमी चाहिए कम से कम। ऐसे हमारे बड़े तो 5 आदमी और 6 आदमी कहते हैं, लेकिन कम से कम आपका मजमा छोटा है, हाँ, कम से कम 4 आदमी। और जो खित्तेवारी जमात के साथी मस्जिद वाली जमात के नहीं आए, वो अपने साथियों पर फोन कर जल्दी से जल्दी बुला ले भाई पार्किंग वाले खास ख्याल करें, है ना, गाड़ी की पार्क करवाने के अंदर इसमें कैसे कैसे लोग बेचारे गाड़ियां लेकर आते हैं। हम हवलदार नहीं बने, ट्रैफिक पुलिस नहीं बने, एकदम प्यार मोहब्बत से उनको पार्किंग करावे। यहाँ आने वाला मजमा हमारे अखलाक को देखकर मुतासिर होवे, हमारे इकराम को देखकर मुतासिर होवे, वरना मेले और इज्तिमा में फिर क्या फर्क होगा। ये ट्रैफिक वाला भी डंडा लेकर खड़ा रहे, सीढ़ी लेकर खड़ा रहे, उबारो सीटी मारे, ये क्या भाई? नहीं, प्यार मोहब्बत से उसे जगह पर ले जाओ। कोई आड़ी टेढ़ी रखे तो उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करे, लड़ाई झगड़ा जरा भी नहीं करे, इसमें कैसे कैसे लोग आएंगे बेचारे, उनको पता नहीं है, हुजूर की बोले वाली उम्मत, इसको पता नहीं है बेचारे को। तो कहते कि पार्किंग वाले इसका ख्याल करे, हवालदार नहीं बन जावे, ट्रैफिक पुलिस में वाले की तरफ नहीं करे। इसके अलावा ये जो चौकीदारी वाले हैं, ये चौकीदारी वाले क्या नीयत से चौकीदारी करेंगे? इस नीयत से चौकीदारी नहीं करे कि कोई चोर पकड़ा आवे, कोई की चोरी नहीं हो जावे, न कोई चोर पकड़ा तो उसको अपने ठोके। नहीं, चौकीदार वाले की नीयत होवे कि कोई मुसलमान ऐसा काम करे ही नहीं, चोरी वाला काम करे ही नहीं। इस नीयत से चौकीदारी में खड़ा रहे कि कोई मुसलमान चोरी करे नहीं, इस नीयत से खड़ा रहे, चोर को पकड़ने की नीयत से नहीं खड़ा रहे, बल्कि कोई मुसलमान चोरी का गुनाह ना करे, कोई मुसलमान चोरी का गुनाह ना करे, इस नीयत से चौकी है। रात की चौकीदारी वाले चौकीदारी करे और हर एक अपनी ड्यूटी को निभावे, चौकीदारी वाले, पार्किंग वाले, जिसको जहां जगह बताई और जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करे। हजरत इलियास जी रहमतुल्लाह के जमाने के अंदर एक शख्स मस्जिद में आया, बंगले वाली मस्जिद में, पानी पिया और चला गया। आप अपने खटले में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक शख्स मस्जिद में आया। जब वो पानी पीने के लिए आया और पानी पीकर जाने लगा तो हजरत जी रहमतुल्लाह ने बहुत जोर से आवाज लगाई, कोई है, कोई है, कोई है। वो जिसकी जिम्मेदारी थी वो इशराक की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था, इशराक की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था। नमाज खत्म होने के बाद कहा, जी हजरत आप आवाज दे रहे थे, आप कहाँ थे? हजरत मैं इशराक पढ़ रहा था। पर इशराक पढ़ रहा था, अच्छी बात थी, उससे इनकार नहीं, लेकिन तू अपनी जगह पर किसी को खड़ा कर जाता, अपनी जगह पर किसी और को जिम्मेदारी देकर तो इशराक पढ़ने जाता। जिसे जो जिम्मेदारी दी है, पार्किंग वाले, चौकीदारी वाले, इसी तरीके से बाहर मजमा जोड़ने वाले। हालांकि ये भाई सोया नहीं था, चाय पीने नहीं गया था, इशराक पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? इशराक पढ़ रहा था। हम तो खाने पीने और चाय की वजह से इतने बड़े मजमे को जाया कर रहे हैं। नियत करो इंशाअल्लाह यहाँ से आने, इस इज्तिमा में आने वाला एक एक मुसलमान अल्लाह के रसूल की, दीन की, मेहनत की और सीखने की नियत से अपने घरों पर लौटे। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमावे। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। कुछ बोले अभी साथी अपने जरूरियात से फारिग हो जाए।
4:35 پہ عصر کی اذان ہوگی. 4:55 پہ عصر کی جماعت کھڑی ہوگی پنڈال کے اندر. اور ہماری ہر مسجد کے دو ذمہ دار قسم کے ساتھی عصر کے بعد فوراً بزرگوں کے پنڈال میں مشورے کے لیے حاضر ہو جائیں. اس کے لیے مسجد اور جماعتیں اپنے ذمہ دار ساتھی کو طے کر لیں, وہی وہاں پہنچیں. تو تمام ساتھی وہاں پہنچنے کی فکر نہ کریں, بلکہ جو ساتھی طے ہو ذمہ دار قسم کے وہ مشورے کے لیے حاضر ہی ہوں.